انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت میں سے جنہوں نے کبیرہ گناہیں کی ہوں گی میں ان کے لیے شفاعت کروں گا. اب یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے. امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. اس حدیث سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، اور اس قول کے قائل خوارج ہیں اور معتزلہ ہیں. خوارج کا کہنا ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائے وہ کافر ہو گیا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں بین المنزلتین ہے، آخرت کا معاملہ مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب ہمیشہ جہنم میں کون رہے گا؟ جس نے کفر کیا ہوگا، جس نے شرک کیا ہوگا. یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں. جنہوں نے شرک نہیں کیا لیکن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لیا. گناہ کبیرہ کا ارتکاب کسی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ موحد ہے. کیا موحد شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ نہیں رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے حاصل ہوگی. اس کی دلیل یہی حدیث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معتزلہ کی تردید ہوتی ہے اور خوارج کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ قائل ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ میں ان کے لیے شفاعت کر کے جہنم سے نکال لے جاؤں گا اور جنت میں داخل کرا دوں گا.